بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد و اصحابہ محمد و ازواجہ محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ دوستو، آج کی جو اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے جی چشتی رسول اللہ کلمے کا ڈیفینڈ۔ ویڈیوز میں تو آپ تمام دوست دیکھ چکے کہ مفتی حنیف قریشی دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی راشد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے مناظروں کے اندر چشتی رسول اللہ کلمے کا ڈیفینڈ کیا۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا بریلوی مکتب کے بہت بڑے امام، سب سے بڑے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ ہم تو ان کے لیے نیک دعا کریں گے، باقی جو ان کے اعمال تھے وہ اللہ کے پاس جا پہنچے، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں بولیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیوبند کے بہت بڑے اکابرین، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس چشتی رسول اللہ کلمے کا ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ جی کتاب کا نام ہے جی السنت الجلیہ فی چشتیت العلیہ، یہ نام لکھا ہوا ہے از تالیف۔ یہ نام آپ خود پڑھ لیجیے گا، ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں نام نہیں پڑھ رہا، بس محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، ٹھیک ہے۔ باقی سارا اس کا یہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ میں آپ کو اس کے پی ڈی ایف جو ریختہ.org کے اوپر اویلیبل ہے، آپ کو سائن ان کرنا پڑے گا اس ویب سائٹ پہ آنے کے لیے۔ میں لنک اس کا ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ پی ڈی ایف صرف اسی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے، باقی کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ میں اس کا پیج کا سکرین شاٹ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سکرین شاٹ یہ ہے کہ باب سوم ہے 165 اور 164، یہ پیج نمبر ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جی مجلس چہارم، یہ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو نظر آتا رہے۔ مجلس چہارم میں پھر فرمانے لگے ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا، باقی وہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں، ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں اس کو سارا نہیں پڑھ رہا۔ تو پیر صاحب کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، جو کچھ ہمیں کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا، خواجہ نے اسے بیعت دے دی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتاب ہے جی السنت الجلیہ فی چشتیت العلیہ۔ میں آپ کو اس پی ڈی ایف کا پیج نمبر بھی آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ کس کتاب سے نقل کیا گیا ہے وہ ہے جی ہشت بہشت، یہ کتاب ہے جی، یہ شبیر بردرز والوں نے پرنٹ کی ہے۔ میں اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں۔ اس کا پی ڈی ایف جو میرے پاس اویلیبل ہے اس کے اندر جو یہ واقعہ چشتی رسول اللہ والا ہے اس کا میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں۔ یہ جی 108 صفحہ پہ بالکل سیم ٹو سیم جہاں سے انہوں نے کاپی کیا، یا انہوں نے یہ ہشت بہشت والوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا، جو بھی آپ سمجھ، یہ جی وہی طریقہ کار اور بالکل سیم ٹو سیم وہی عقیدہ۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں کہو اور بجا لا تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کیا، آپ فرمایا میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل صاف الفاظ ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں شک و شبہات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا جی ہشت بہشت۔ یہ پھر اس کا پہلا پیج دیکھ لیں، ہشت بہشت ہے۔ اس کے اندر یہ ایک عبارت میں نے آپ کو دکھا دی کہ یہ سنیوں کی، بریلویوں کی، صوفیوں کی کتابوں کے اندر یہ سارا گند بھرا پڑا ہے۔ اس کے آگے آ جائیں جی سبع سنابل۔ یہ سبع سنابل فرید بک سٹال لاہور سے یہ شائع ہوتی ہے۔ مصنف کا نام ہے میر عبد الواحد۔ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ ہے جی حامد اینڈ کمپنی، یہ بھی لاہور سے اردو بازار سے آپ کو مل سکتی ہے۔ پی ڈی ایف اس کا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ میں اس کا جو پیج نمبر آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ہے 282۔ میرے پاس جو اس کا اویلیبل ہے اس کے اندر 282 نمبر اس کا پیج ہے۔ سیم ٹو سیم وہی واقعہ یہ بھی
چشتی رسول اللہ کا واقعہ یہاں پر بھی نقل ہے۔ دیکھیں جی، خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا، میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو کیا پڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، نہ ہم نے اپنی کتاب میں کہیں کبھی پھول کر دیکھی ہیں کہ اس کے اندر کیا گند لکھا ہوا ہے۔ یہ تو محترم استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیں اس چیزوں سے آشنا کروایا ہے کہ دیکھیں آپ کی کتابوں کے اندر کیا کچھ گند لکھا ہوا ہے۔ اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی، یعنی ٹن سن پنجابی میں۔ اب میں اور کیا بولوں اس پہ؟ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کیا اپنے نام کے کلمے پڑھاتے تھے؟ یار امتحان کے لیے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ضروری ہے؟ کوئی کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی کچھ خاص وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا، کیا روڑا کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہ کہ جو بھی اٹھتا ہے اپنے نام کا کلمہ؟ ایک شبلی رسول اللہ والا واقعہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتایا، ایک یہ واقعہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات سے ان کو چڑ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نہیں لے سکتے، اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ تو ہے سبا سنابل۔ یہ جی امام احمد رضا خان بریلی شریف والوں کے کھاتے میں بھی ڈل گیا۔ وہ کیسے؟ یہ جی فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کی جلد ہے جناب 14، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پہچان لیں۔ جو میرے پاس نسخہ ہے اس کے مطابق اس پیج کا جو نمبر ہے وہ 661 ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک ان کے گناہ معاف فرمائے۔ میں تو اب کیا ان کو بولوں، میں زوم کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں جی، یہ اس تمام مکتوب کا خلاصہ ہے۔ ان فقرات کا حال قبل اظہار خود آشکار۔ اگر یہ مکتوب مرزا صاحب کا ہے اور اگر ان کا بے دلیل فرمانا سند میں پیش کیا جا سکتا ہے تو ان سے بدرج چہا اقدم، پتہ نہیں کیا انہوں نے اس وقت کی اردو یا ہندو کو لینگویج تھی، تو انہوں نے کہا جی سبا سناول شریف میں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش اور رسول سرکار کو مقبول ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب ہے کتاب جو سبا سناول ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول ہے۔ اور جناب نہ انہوں نے کہیں آپ کو پڑھ کے بتایا، فتاوی رضویہ والوں نے، امام احمد رضا خان نے خود کبھی سبا سناول دیکھی بھی نہیں، اس کے اندر کیا گند لکھا ہوا ہے، کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے، کیا دلوں کی انہوں نے حال جاننے ہیں، جو اپنی کتابوں کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بعد کے لوگوں نے ڈالی، یا بہانہ کریں گے آپ لوگ بریلوی حضرات، بہانہ کریں گے کہ بعد کے لوگوں نے ڈالی۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں السنت الجلیہ فی چشتیت العلیہ، اس کے اندر میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی اس واقعے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ باقی مفتی حنیف قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اب کیا اس کے اوپر بولوں، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول دیا میں نے ان کو، وہ تو ابھی زندہ ہیں، اللہ پاک ان کے گناہ معاف کرے اور ان کو ہدایت پر لائے۔ ہمارا تو ان کے ساتھ اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ چلو جی، یہ تو ہو گئے پرانے بزرگ۔ ابھی جو آج کے بزرگ ہیں جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، ان کے کھاتے میں بھی ڈال گیا ہے۔ انہوں نے بھی اس کلمے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ کتاب ہے جی تحقیق الحق فی کلمت الحق۔ دلائل کے اتنے انبار ہیں کہ کوئی بریلوی ان کتابوں سے جان نہیں چھڑا سکتا، کوئی بریلوی ان کتابوں سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ تحقیق الحق فی کلمت الحق، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتہ چلا تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ چلا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں پتہ چلا تو نہیں پتہ چلا، تو یار یہ جو میر علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کا پیج نمبر ہے جی 154، جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا پیج نمبر ہے پی ڈی ایف کے اندر 154، یہ دیکھیں جی۔ اور ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری کے سالک کا وجود بینا مظہر حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی سالک رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے۔
مطلب کہ چشتی رسول اللہ کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک پڑھایا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہے یہ ٹھیک پڑھایا ہے۔ میں اپنی شکل دکھانے کے بجائے ان کتابوں کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ آپ ان کے سامنے بھاگ نہیں سکتے۔ دلائل کے اتنے انبار ہیں کہ کوئی بندہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ فتاوی رضویہ میں سبس ناول کی تعریف کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے اندر کیا گند لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کے اپنے نام کے کلمے پڑھاتے ہیں، مریدوں کو مرید کرنے کے لیے اپنے نام کے کلمے پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ سبس ناول کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہشت بہشت کے اندر لکھا ہوا ہے 108 اس پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ۔ اب میں کیا کہوں؟ اب کون بریلوی ان سے جان چھڑائے؟ چلو ہشت بہشت سے تو جان چھڑا لے، سبس ناول سے بھی جان چھڑا لے، تحقیق الحق فی کلمت الحق سے کون جان چھڑائے؟ بتائیں نا ذرا۔ تحقیق الحق فی کلمت الحق پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب سے کون جان چھڑائے؟ اس کے بعد یہ جو کتاب ہے السنت الجلیہ فی چشتیت العلیہ، اس سے کون جان چھڑائے؟ بتائیں۔ چلو یہ کسی بزرگ کی کتاب نہیں ہے، مستند بزرگ کی کتاب نہیں ہے، ہشت بہشت ہے، سبس ناول مستند بزرگ نہیں ہے، تو یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی ہیں یہ تو مستند ہے نا، اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب تو مستند ہے نا، اب ان سے کون جان چھڑائے؟ بھائی ان کتابوں سے اعلان برات کریں اور ان کو چوک پہ ڈال کے آگ لگائیں، ان سے کوئی نہ دین سمجھ آئے گا، نہ کوئی دنیا بھی آپ کی خراب ہوگی، دین بھی آپ کا خراب ہوگا، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اس لیے قرآن و سنت کے منہج پر آ جائیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کو آپ کے بزرگوں کے حقائق پتہ چلیں۔ ہمارا تنقید کرنے کا مقصد تنقید برائے اصلاح ہے، نہ کہ ان کی زندگی کے اوپر ڈاکہ مارنا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عصمت کے اوپر ڈاکہ مارے گا، ہمارے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں۔ ہم یہ 1000 ٹن اس میں جان رکھتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو بزرگ ہیں، انہوں نے بالکل یہ کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن ہماری کوئی بندہ بات نہیں سنے گا۔ بات اس کی سنی جاتی ہے جو ان کے کسٹوڈین ہیں پیر میر علی شاہ صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی، اور باقی یہ بزرگ ان کا مجھے نام نہیں، خواجگان چشت، یہ ان کا کسٹوڈین ہے۔ فوائد السالکین کتاب کے اندر فوائد السالکین چیپٹر ہے، ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بات مانی جائے گی، ہماری نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہماری کوئی بات نہیں مانے گا۔ ہم تو 1000 ٹن حسن ظن رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا۔ اگر نہیں پڑھایا تو ان لوگوں نے جو دفاع کیا ہے وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ ہمارا حسن ظن جو ہے وہ 1 منٹ میں دھڑام سے گر جاتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے بریلوی بھائیوں کی بات سنیں، یا ان علماء کی بات سنیں، یا آپ کے بزرگوں کی بات سنیں، آپ کی کتابوں کی بات سنیں؟ دیوبندی اور وہابیوں کو آپ نے اس لیے کافر اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اسی اصول کے اوپر ہم نے آپ کے بابوں کی گستاخیاں سامنے آپ پلا دی ہیں۔ اب ان کے اوپر کیا شرعی گرفت کرنی ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ ہم کوئی سخت جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے آپ کو صرف اور صرف حقائق دکھانے ہیں۔ حقائق کی بنیاد پر اگر آپ کا دماغ کھل سکتا ہے، آپ قرآن و سنت کی طرف آ سکتے ہیں تو ویلکم، اگر نہیں آ سکتے تو آپ کی مرضی، اللہ آپ کو ہدایت دے، ہم آپ کے لیے صرف دعا گو ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور سیو بھی کریں اپنے پاس۔ صرف اور صرف ایک ٹاپک کے اوپر اتنے سارے دلائل آپ کو ایک ویڈیو کے اندر مل گئے۔ باقی آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو خود دیکھی ہے جو مناظرے کے اندر ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مفتی راشد رضوی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جو مناظرے کے اندر ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو ان 4-5 ہستیوں کی میں نے آپ کے سامنے ویڈیو دکھا دی ہے، سوری کتابیں کھول کے دکھا دی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی تک چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے۔ یہ کتاب جو ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق، یہ جو دجال قادیانی دجال ہے اس کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ اس نے جب اپنی کتاب میں اعتراض کیا نا کہ آپ کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے، اگر میں پڑھ لوں، اگر میں نبی ہو سکتا ہوں
اگر انہوں نے پڑھایا تو میں بھی نبی ہو سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس جواب کے اندر یہ والے کلمات لکھے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ شکتیہات ہیں۔ شکتیہات کیا؟ بونگیاں۔ تو وہ ایک خاص حالت ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کی کوئی خاص حالت ہم نہیں مانیں گے، ہمارے بزرگوں کی خاص حالت ہے۔ تو واللہ عالم کیا خاص حالت ہے؟ خاص حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ڈاکہ مارنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہدایت فرمائے۔